اگر باقیوں کی بھی سن لیں پھر علی محمد خان صاحب پھر اس طرح سے نہیں ہوگا. It will not be left unanswered. میں بس I'll be very brief جی. I'll be very brief. No criticism. اگر وہ بات جو ہے وہ فیکٹ جی علی محمد خان صاحب جی بتائیں جلدی کریں جی پلیز. Very brief. میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت تنقید نہیں سن سکتی وہ اپنے آپ کو درست کیسے کرے گی. اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ سوال ہوا تھا تو میں یا عمران خان ان سے بڑے تھوڑی ہیں. تو جو باتیں مشاہد صاحب نے کی ہیں کچھ اس میں ایسی ہیں جو دل کو لگتی ہیں, کچھ ایسی ہیں جو ظاہر ہے وہ ایک ہماری مخالف جماعت کے پولیٹیشین ہیں, بڑے لیڈر ہیں, انہوں نے ہم پہ کرٹیسائز کرنا ہے جن سے میں ایگری نہیں کرتا ان باتوں سے, لیکن جس سے میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے میں پہلے آ جاتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست کی بات میرے خیال میں وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں, وہ ہم سے زیادہ مدینہ کی ریاست سے محبت کرتے ہیں. لیکن ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو سود کے نظام سے نکلیں. تو یہ تو میں نہیں کہتا, یہ تو ہمارا آئین پاکستان کہتا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے, اور یہ تو ہمارے قائد اعظم بھی کہتے تھے 1948 میں جب اسٹیٹ بینک کے ان کی سپیچ ہے 47 میں آئی تھنک, تو اس میں مشاہد صاحب پلیز مجھے بس مشاہد صاحب سننے دیں جی. قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک سے سپیچ کرتے ہوئے فرمایا تھا, اور میں قومی اسمبلی میں ابھی بجٹ میں سپیچ میں یہ بات کر چکا ہوں کہ 70 سال سے ہم اللہ تو چھوڑیں ہم قائد اعظم کی بھی بات کے مخالف جا رہے ہیں, اللہ کی تو بہت بڑی بات ہے. قائد اعظم نے یہ اسٹیٹ بینک میں کہا تھا کہ I shall watch with keenness the work of your research organization in devising the banking principles in accordance with the Islamic principles جو ہے بینکنگ کے, اور وہ پوری ان کی سپیچ موجود ہے, کوئی بھی جا کے آج دیکھ لے. انہوں نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ جو ویسٹرن اکنامک سسٹم ہے وہ کالا گڑا ہے, اندھیرا ہے, اور اس نے ان کو کچھ نہیں دیا. اور قائد اعظم نے اس سپیچ میں یہ کہا تھا کہ ہم نے دنیا کو اسلامی بینکاری اور اسلامی اکنامک سسٹم کی طرف لے کے آنا ہے. یہ تو قائد اعظم جو پیچھے تصویر لگی ہے وہ کہہ چکے ہیں بات. لیکن مدینہ کی ریاست کی بات دیکھیں, اس سرزمین پہ اس دنیا میں ایک ریاست بنی مدینہ کی ریاست جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین انہوں نے بنائی, نہ کوئی ایسی بنا سکتا ہے نہ کوئی ایسی بنے گی دوبارہ. لیکن ہمارے لیے آئیڈیل کیا ہے, ہم جب سنت نبوی بیان کرتے ہیں, حدیث شریف بیان کرتے ہیں, ہم کو ان کو 100% فالو کر سکتے ہیں صحابہ کرام اہل بیت کو, لیکن اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کے نزدیک پہنچیں. تو مدینہ کی ریاست کی بات تو میں سمجھتا ہوں یہ تو اللہ کا احسان ہے اس قوم پہ کہ جو ہمارے محترم علماء کرام یہاں پہ علماء کرام موجود ہیں. ٹھیک ہے ہماری کبھی کبھی نوک جھونک بھی ہوتی ہے لیکن احترام تو ہمارے دل میں ہے, آپ تو دین کے ستون ہیں. عطا الرحمان صاحب موجود ہیں, غفور حیدری صاحب موجود ہیں, جو یہ معزز علماء کرام ممبر مسجد پہ ہی بات کرتے تھے مدینہ کی, آج وزیر اعظم کے منہ پہ اللہ نے جاری کر دی. یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب ہم پہ لازم ہے کہ مدینہ کی اسٹیٹ کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں مضبوطی سے, اور سودی نظام کے خاتمے کی طرف جائیں. سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے, اور یہ آپ کے پاس کہ آپ کے زیر ایوان سے جناب چیئرمین صاحب 2-3 بڑی قراردادیں پاس ہوئی ہیں جس کی ریپلیکیشن یہاں پہ ہوئی, جو میں مشتاق صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں اس وقت نہیں ہے, کہ جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرارداد وہاں سے پاس ہوئی, آپ لوگوں نے بھی پاس کی. ہم نے پرسوں ترسوں یہاں سے ایک اور قرارداد قومی اسمبلی پلیز انٹرفیئر نہ کریں مولانا چاڑیو صاحب, ماسک پہنے, کہ جو فیڈرل یونیورسٹیز ہیں جی ٹھیک ہے جی. مدینہ کی ریاست کی بات کی نا یہاں پہ مشاہد صاحب نے, فیڈرل یونیورسٹیز فیڈرل ایجوکیشن جتنے بھی ہیں وہاں سے ہم نے قرارداد پاس کی ہے اسی ہفتے کہ قرآن کو باترجمہ پڑھایا جائے. یہ ایک سٹیپ ہے اس کی طرف. کچھ باتیں انہوں نے ایسی کی جس سے میں نہیں ایگری کرتا. ابھی نندن کی بات انہوں نے کی ہے, مشاہد صاحب چلے گئے, شاید اندر میری بات سن رہے ہوں گے. ابھی نندن پہ جو ان کیمرہ بریفنگ ہوئی تھی اس کی تفصیل میں یہاں اوپن تو نہیں بتا سکتا, لیکن اتنا بتا سکتا ہوں مشاہد صاحب اگر مجھے سن رہے ہیں, آپ اپوزیشن کے جو معزز ممبران ہیں, آپ کے لیڈران وہاں موجود تھے, جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے شہباز شریف صاحب بھی تھے اور آصف علی زرداری صاحب محترم سابق صدر صاحب بھی تھے. ان کی موجودگی میں یہ بات ڈسکس ہوئی اور ان میں سے کسی نے, اور ایم ایم اے کی بھی نمائندگی وہاں تھی, کسی نے آبجیکٹ نہیں کیا کبھی نندن کو نہ دیں. تو اندر آپ بات کچھ کرتے ہیں اور باہر بات کچھ کرتے ہیں. اگر ابھی نندن کو واپس دیا تو کسی کے پریشر میں نہیں دیا, پاکستان کی کسی کے پریشر میں نہیں آ سکتا, نہ عمران خان آ سکتا ہے, نہ ہماری پاک فوج آ سکتی ہے, نہ یہ پارلیمان آ سکتا ہے. اندر جو بورڈ ڈسکس ہوا آپ کے لیڈران موجود تھے, آصف علی زرداری صاحب, محترم شہباز شریف صاحب, یا ایم ایم اے کی نمائندگی یا اور بڑی جماعتوں کی نمائندگی تھی, وہیں پہ آبجیکٹ کرتے کہ نہیں دینا ہم نے. وہاں تو بڑا افسر جو کہا کہ خاموشی سے بیٹھے رہے, سنتے رہے, اور آپ نے کہا بالکل دینا چاہیے, اچھا جیسچر ہے. باہر آ کے پھر آپ ایک اور بات کرتے ہیں, تو اس سے میں نہیں ایگری کرتا. سچی بات انہوں نے کی کہ سچ بولنا چاہیے, میں بھی کوشش کروں گا, میرا لیڈر بھی کوشش کرے گا, لیکن ہمارا حافظہ بھی تازہ ہے. ابھی کل ہی کی بات ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ مجھے تو پتہ نہیں کہ میرے یہاں تو کیا لنڈن میں تو کیا یہاں بھی پراپرٹیز نہیں ہیں, اور یہیں پہ کسی نے اس ایوانی زیری میں کہا تھا کہ حضور والا یہ ہیں وہ ذرائع, اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ کاغذات کا پلندہ واپس کیا کہ حضور ہمیں ایک رسید تو دے دیں. قطری خط آ گیا جواب میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم وہ بات کریں خود اس پہ عمل کر سکتے ہیں. اور تنخواہ کی بات کی ہے, میں یہاں پہ کیٹیگوریکلی ڈینائی کرنا چاہتا ہوں, میرے بالکل علم میں نہیں ہے.
بالکل اس وقت جو ہے اس کی کوئی منظوری یہاں سے ایوان زینی سے نہیں دی گئی. نہ عمران خان صاحب کی تنخواہ 8 لاکھ ہے, نہ صدر مملکت صاحب کی کوئی 9 لاکھ تنخواہیں ہیں, جو ریگولر تنخواہیں وہی ہیں. کوئی تنخواہیں ایم این ایز کی وزارت کی نہیں بڑھی, بلکہ ہم نے ساتھ ساتھ اپنی تنخواہیں آپ سنیں نا جی, آپ یہ کون سا ماحول ہے کہ خود بات کریں دوسرے کی نہ سنیں. جی تھینک یو جی منسٹر صاحب. اور آخری بات, سی پیک کی بات کی ہے, میں یہاں پہ سجیسٹ کرتا ہوں یہ روز روز کے جھگڑے سے نکلنے کا بہترین حل میں آپ کو تجویز کرتا ہوں. پہلی تو میں اس کو ڈینائی کرتا ہوں, پہلے میں کھڑے ہو کے اس سوال کے جواب دے چکا تھا. سی پیک کے ویسے ہاؤس کے کمیٹیز ہیں جی, سی پیک پہ کوئی رول بیک نہیں ہے. سی پیک پاکستان کا ایک اسٹریٹجک ایسٹ بننے جا رہا ہے, اور یہ کوئی حکومت کا حکومت سے نہیں, پاکستان کی ریاست کا ریاست ہے. چین کے ساتھ ہمارا یہ ایک معاہدہ ہے, اور اسے صرف چین پاکستان نہیں, ساتھ میں ایران, افغانستان اور سینٹرل ایشین اسلامی اسٹیٹس اور دوسرے ایون رشیا تک یہ ایک روٹ ایسا بنے گا کہ وہاں سے جو ہے یہ ایک گیم چینجر ہے دنیا کے لیے, اور دنیا کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے, لیکن یہ کہنا کہ اس کو بند کیا گیا, نہیں بند کیا گیا. یہ سارے پروجیکٹس اس کا حصہ ہیں جو کل پرسوں افتتاح ہوا. 20-30 سالہ پرانے پروجیکٹس عمران خان سٹارٹ کر رہا ہے. کیا دیامیر بھاشا ہو یا آپ کا مومنٹ ڈیم ہو, کر دیتے تو بالکل اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں, میں سجیسٹ کرتا ہوں یہاں پہ سی پیک پہ اوپن ڈیبیٹ کریں, اور اپوزیشن کے ممبران بھی آئیں کہ آپ کے دور میں کیا ہوا اور کیوں آپ نے سی پیک کو متنازع بنایا کہ مغربی روٹ کے مشرقی روٹ کی طرف آئے. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ یہاں وہ بات کریں جس کے پاس آپ کے پاس کوجنٹ دلائل موجود ہوں. کوئی سی پیک کو رول بیک نہیں کیا جا رہا, کوئی ابھی نندن کو ہم نے ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی, آپ کی مشاورت سے چھوڑا. تھینک یو جی. سینیٹر رضا ربانی صاحب, رضا ربانی صاحب پلیز. رضا صاحب جی, رضا صاحب اس طرح پھر فیصلے میں خود ہی کر لوں گا پھر. جی تو میں کہہ رہا ہوں نا رضا صاحب. جی مولانا عبد الغفور حیدری صاحب چکے. نہیں مولانا عبد الغفور حیدری, پھر اس کے بعد آپ کی باری آ رہی ہے جی. اب بیٹھ جائیں شریف صاحب. یہ کس طرح کا ہے جی؟ تو میں نے تو ان کو کہا, وہ کہہ رہے ہیں آپ کریں جی. جی رضا ربانی صاحب. شکریہ جناب چیئرمین. دو مختصر سی باتیں, اور پہلی جو بات میں نے کرنی ہے وہ یقیناً میرے لیے ایک عجیب سی بات ہے, کیونکہ بازی صاحب بیٹھے. اس سے پہلے جتنا بھی میرا سینٹ کا کریئر رہا ہے, میں نے کوئی بات اپنی پرسن کی فلور آف دا ہاؤس پہ نہیں کی, اور نہ ہی میں یہ موضوع بھی لے کے آتا. لیکن کیونکہ ان ایکشن ہے تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم سے کم آن دا ریکارڈ یہ بات آ جانی چاہیے. کل کو اس کا کیا صورت بنتی ہے وہ میں کہہ نہیں سکتا. جناب چیئرمین, یہ 11 جولائی کو ایک گروہ ہی میں کہہ سکتا ہوں نے کچھ کام شروع کیا, اور سب سے پہلے ڈی سی فون کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم رضا ربانی کے سٹاف کے ممبر ہیں. جاوید نام لیا گیا کہ رضا ربانی بات کریں گے, اور پھر ڈی سی سکھر سے کہا کہ مختار کار روڑی فوری طور پہ آپ کراچی بھیجیں, کیونکہ وہاں پہ کوئی زمینیں ہیں اور میرے رشتہ داروں کی ہیں, اور اس سلسلے میں وہ وہاں پہ پہنچے. میں بہرحال پوری ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن ڈی سی سکھر نے مجھے فون کیا اور مجھ سے پوچھا, تو میں نے آبویسلی ڈینائی کیا کہ میں نے فون نہیں کیا. اس کے بعد جناب چیئرمین اسی میں نے ڈی سی سکھر کو یہ بھی کہا کہ آپ مجھے ٹیلی فون نمبر بھیج دیں جس سے یہ کال آئی ہے, اور آپ بھی اس پہ ایکشن. تھوڑی دیر کے بعد جناب چیئرمین میر پور خاص کا فون آیا, اور اس نے بھی کچھ اسی قسم کی بات جو ہے وہ کی. آئی ڈینائیڈ دیٹ. پھر اسی دن جناب چیئرمین ڈی سی میر پور خاص کا فون آیا اور اس نے بھی یہ باتیں کی. یہ 11 تاریخ کو میں نے ایک خط لکھا ڈی جی ایف آئی اے کو
جس میں یہ تمام واقعات میں نے لکھے اور جو سیل نمبر مجھے ملے تھے جو ایک ہی جگہ کا ایک ہی سیل تھا اس کا میں نے دیا اور میں نے کہا کہ ایکشن اس پہ لیا جائے۔ 11 کے بعد ویکینڈ آ گیا، منڈے کو 13 تاریخ کو پھر مجھے ڈی سی لاڑکانہ سے فون آیا کہ اسی سیل سے دوبارہ یہ کہا گیا کہ رضا ربانی بول رہا ہوں اور یہ کرنے۔ میں نے آپ سے بھی ذکر کیا اس کے بارے میں، یو ور کائنڈ انف، آپ نے کہا کہ وہ خط کی کاپی مجھے دیں اور پھر آپ نے وہ خط اپنی طرف سے آئیے اور سندھ بھی وہ خط بھیجا 14 تاریخ کو، لیکن ابھی تک نہیں ہوا۔ پھر 14 تاریخ کو جناب چیئرمین اسی ٹیلی فون نمبر سے ڈی سی دادو کو فون جاتا ہے اور وہی بات کہی جاتی ہے کہ رضا ربانی بول رہا ہوں اور یہ کام ہے زمینوں کے، یہ کریں۔ پھر اسی دن ویسٹ کو کراچی میں فون جاتا ہے اسی نمبر سے، پھر کہا جاتا ہے کہ یہ اسی دن جناب چیئرمین اے سی صدر کراچی کو خط جاتا ہے، اسسٹنٹ کمشنر فون جاتا ہے اسی سیل سے اور کہا جاتا ہے آپ یہ کریں اور رضا ربانی بول رہا ہوں۔ اور جناب چیئرمین پھر 16 تاریخ کو اس کا بھی میں نے خط جو ہے وہ لکھا یہ ڈی جی ایف آئی اے کو، واقعات ابھی تک رکے نہیں ہیں، سیل نمبر ہے لیکن پھر بھی کوئی ایکشن اس پہ نہیں ہوا۔ کل بھی جناب چیئرمین یعنی کل بھی مجھے ٹیلی فون آیا سی نواب شاہ سے کہ آپ نے یہ کہا ہے، وہ بھی میں نے اطلاع ڈی جی ایف آئی اے کو دے دی ہے۔ مشاہد صاحب اگر 2 منٹ دے دیں گے جی تو یہ بات میں نے فلور پہ کرنی نہیں تھی، لیکن کیونکہ حکومت کی طرف سے اس پہ ٹوٹل ان ایکشن ہے، ٹیلی فون نمبر موجود ہے، آج کل کے دور میں موجود ٹیلی فون نمبر کو ٹریس کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن متواتر ڈیلی 2-3 جگہوں سے 2-3 جگہوں کو فون جا رہے ہیں and there is no tracing. I am not seeking by raising this point over here any favor from the government. نہ اگر انہوں نے اس پہ ایکشن نہیں لینا نہ لیں، I have no problems. لیکن میں اس ہاؤس کو اور آپ کے توسط سے یہ بات میں آن ریکارڈ رکھنا اس لیے چاہتا ہوں کیونکہ آج کل بہت ساری چیزیں مختلف انداز سے کی جا رہی ہیں، آگے چل کے یہ کیا شکل اختیار کرے گی، کیا شکل اختیار نہیں کرے گی، اس ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہ میں یہ بات آن دا ریکارڈ لاتا رہا ہوں، میں نے یہ بات یہاں پہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ And again, I am grateful to you as the custodian of this house کہ آپ نے ایکشن اس پہ لیا۔ یہ کہنے کے بعد جناب چیئرمین صرف 2 منٹ میں آپ کچھ اور بھی ہے سر، میں نے عرض کیا تھا 2 پوائنٹ، صرف 2 منٹ میں آپ کے لوں گا، اور وہ یہ ہے جناب چیئرمین کہ کل یہ ایشو ایویشن کمیٹی میں اٹھا تھا اور وہاں پہ بھی بات ہوئی، لیکن میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک نیا پہلو بھی اس کا سامنے آیا ہے۔ ایک تو پہلو یہ ہے کہ منسٹر صاحب نے جو سٹیٹمنٹ آن دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی دی پائلٹس کے سلسلے میں، اس کے جو ریپریکشنز ہوئے، اس کے نتیجے میں یورپ اور دیگر ممالک کے اندر پاکستان کی سروسز، پی آئی اے کی سروسز جو ہیں وہ سسپینڈ ہو گئیں۔ نہ صرف وہ،
لیکن پھر کل ڈی جی سول ایویشن کا خط چھپا ہے جس میں انہوں نے ٹوٹلی کانٹرڈکٹ کیا ہے جو باتیں منسٹر صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہی، اور کہا، منسٹر نے کہا کہ یہ فراڈولنٹ لائسنسز جو ہیں یہ ایشو کیے گئے، جو ان کا سیکٹری ہے ڈی جی سی اے اے از آلسو سیکٹری ایویشن، ان کے اپنے سیکٹری نے یہ بات کہی کہ یہ غلط ہے، سی اے اے نے جتنے لائسنسز جاری کیے وہ لائسنسز درست تھے، اور اسی میں انہوں نے آگے چل کے ایک اور بات بھی کی کہ جو حکومت یہ کہتی تھی کہ یہ بھرتیوں کی وجہ سے ہے، اسی خط میں انہوں نے کہا کہ یہ 2008 کے اندر جو ایگزامینیشن کا طریقہ کار تبدیل کیا گیا، یہ اس کی وجہ سے انوملیز اٹھی ہیں جن کو ہم اب درست کر رہے ہیں، and his letter is on the record، یہ پرنٹ ہو چکا ہے۔ جو نئی بات جناب چیئرمین سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے، اور جس پہ میری آپ سے گزارش یہ ہوگی، لیڈر آف دا ہاؤس بیٹھے ہوئے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا سنگین مسئلہ بن چکا ہے، پی آئی اے آن دی ورج آف کلوزر ہے اس وقت، اور پی آئی اے کا کلوزر کیوں کیا جا رہا ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایز از آن از بیسس کے اوپر اس کو پرائیویٹائز کر کے کسی کرونی کیپٹلسٹ کے حوالے کرنا ہے، کیونکہ جیسے باتیں کی جا رہی ہیں کہ فوراً بات آئی کہ جناب ٹرمپ جو ہے وہ تیار ہے روزویلٹ کو خریدنے کے لیے، تو یہاں پہ ہم ایک بات ذہن میں رکھیں، ٹرمپ کے سن ان لا کے ساتھ کس کی یاری دوستی ہے؟ کیا وہ آج حکومت کے اندر موجود نہیں ہے؟ تو کیا یہ شو اس ذریعے سے روٹ ہو کے آ رہا ہے؟ یہ بھی ایشو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ جو سے بات کر رہا تھا وہ یہ ہے جناب چیئرمین، اور یہ میں آن دا ریکارڈ آف دا ہاؤس یہ خط ہے یورپین یونین ایویشن سیفٹی ایجنسی کا جناب چیئرمین، اور یہ وہ خط ہے جس سے ڈیسیژن آف دا یورپین یونین ایویشن سیفٹی ایجنسی جس میں انہوں نے سسپینڈ کیا ہے وہ ہے۔ اس خط کے اندر جناب چیئرمین، کیونکہ ٹائم کم ہے میں پڑھوں گا نہیں، صرف مختصر 2 منٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس خط کے اندر جہاں انہوں نے یہ بیک گراؤنڈ دی ہے اور آپ یہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، جہاں انہوں نے بیک گراؤنڈ دی ہے وہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یورپین یونین نے 2018 اور 2019 میں 6 کنسرنز پیورلی آن دا بیسس آف سیفٹی ریز کی تھی، اور